امریکی جنگی جہازوں کا بیڑا امریکی فوجی طاقت کی ایک طاقتور علامت ہے، بڑی طاقت ہو بحری یا فضائی دفاع۔ گزشتہ 75 سالوں سے نیٹو کے رکن ممالک امریکہ کی مکمل حمایت پر بھروسہ کرتے رہے ہیں، لیکن اب خطرہ ہے کہ امریکہ اس اتحاد سے نکل سکتا ہے۔ نیٹو کے سابق عہدیدار جیمی شائی مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ نیٹو کے سابق عہدیدار کا کہنا ہے اگر اس اتحاد کا لیڈر اور اس عسکری اتحاد میں نظم و ضبط اور بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے والا نکل جائے تو یہ مکمل طور پر تباہی ہوگی۔ میرے خیال میں امریکہ کے بغیر نیٹو کا زندہ رہنا بہت مشکل ہوگا۔ امریکہ کے بغیر یہ کچھ عرصے تک تو چل سکتا ہے، لیکن طویل المدتی بنیادوں پر ایک نیا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا پڑے گا۔ ایسا لگتا نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس اتحاد سے بالکل الگ ہو جائیں گے، کیونکہ اس اہم فیصلے کے لیے انہیں امریکی کانگریس کی منظوری چاہیے ہوگی۔ لیکن وائٹ ہاؤس میں اپنی پہلی مدت کے دوران ٹرمپ نے نیٹو اتحاد کے لیے اپنی ناراضی کو پوشیدہ ہرگز نہیں رکھا تھا۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ایسے بہت سے طریقے ہیں جن سے ٹرمپ نیٹو کو کمزور کر سکتے ہیں اور یورپ سے امریکی فوجیوں کا انخلا ممکن بنا سکتے ہیں یا ضروری عسکری ساز و سامان کی فراہمی بند کر سکتے ہیں۔ دفاعی ماہر کالج آف یورپ کا کہنا تھا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول، سیٹلائٹ، امیجنری اسٹریٹجک، ایئر لفٹنگ، ان تمام اہم باتوں کے لیے یورپ اب بھی امریکہ پر انحصار کرتا ہے۔ اگر امریکہ اس اتحاد سے نکل گیا تو مسئلہ ہوگا۔ ناقدین کے بقول امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ تحفظ کی وجہ سے یورپ ممالک پرسکون ہو گئے تھے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں نیٹو اتحاد میں شامل 32 میں سے 23 رکن ممالک اپنی جی ڈی پی کا کم از کم 2% دفاع پر خرچ کرنا شروع ہو گئے۔ یورپ بھی اپنا دفاع خود ممکن بنانے کی خاطر اسلحہ سازی کی اپنی پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن اس براعظم کی دفاعی صنعت اب بھی بہت زیادہ تقسیم کا شکار ہے۔ امریکہ اپنی فوجیوں کو بڑے پیمانے پر مربوط عسکری سامان فراہم کرتا ہے، لیکن یورپی ممالک کے پاس موجود ہتھیاروں میں ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ اگر امریکہ اپنے کردار کم کرتا ہے تو نیٹو کے لیے عسکری ساز و سامان کی فراہمی جیسے دونوں امور میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یورپ میں زیادہ تر حلقوں کو یقین ہے کہ یوکرین جنگ میں اگر روس کامیاب ہو جاتا ہے تو مشرقی یورپ میں نیٹو رکن ممالک ماسکو حکومت کے براہ راست نشانے پر آ جائیں گے، لیکن کیا نئی امریکی انتظامیہ واقعی ایسا ہونے دے گی؟ دفاعی ماہر کالج آف منرو کا مزید کہنا تھا کہ یورپ میں جنگ اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ یورپ سے اپنے وسائل حقیقی طور پر منتقل کریں، آپ کو استحکام اور امن کی ضرورت ہے۔ یورپ کا سب سے بڑی امید اب یہی ہے کہ نشین امریکی انتظامیہ دفاعی طور پر اس براعظم کو اکیلا چھوڑ دینے کے بجائے یہ محسوس کرے کہ ایشیا پر توجہ مرکوز کرنے سے پہلے واشنگٹن کو یورپ کی سلامتی کو یقینی بنانا چاہیے۔